بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قسم اٹھانا چاہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے، کیونکہ قریشی لوگ اپنے آباؤں کی قسم اٹھاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے آباؤں کی قسم نہ اٹھایا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ خیر وابستہ کر دی گئی ہے۔ گھوڑا کسی کے لیے اجر ہوتا ہے، کسی کے لیے پردہ اور کسی کے لیے گناہ۔ جو گھوڑا باعث اجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو آدمی اللہ کی راہ کے خاطر پالتا ہے۔ ایسا گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے اس میں بھی اس کے مالک کے لیے اجر ہے، اور جب وہ 1-2 ٹیلوں تک چلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے مالک کے لیے اجر ہوتا ہے۔ اگر سامنے نہر آ جائے اور وہ اس سے پانی پی لے تو وہ جو پانی پیتا ہے اس کے ہر قطرے کے عوض مالک کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لد اور پیشاب کے اجر و ثواب کا بھی ذکر کیا۔ سیدنا حرم بن خنبش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں کس مہینہ میں عمرہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں عمرہ کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں ادا کیا ہوا عمرہ حج کے برابر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودی لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا اور فرعون کو غرق کر دیا، اور اسی دن کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی، اس لیے نوح اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام اور اس دن کے روزے کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے صحابہ کو یہ روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کا کفارہ ہے، اور عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کا کفارہ ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے اپنے اجداد یا ماموں کے پاس ٹھہرے جن کا تعلق انصار سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کے طرف ہو، بالآخر ایسے ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جو اس کی طرف پڑھی وہ عصر تھی۔ کچھ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا جب کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے۔ اس نے ان سے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ وہ یہ اعلان سن کر رکوع کی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا جائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تو یہودیوں اور اہل کتاب کو یہ اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس کو وہ اپنے اقتدا سمجھتے تھے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو انہوں نے اسے برا جانا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ران ننگی نہ کر اور نہ ہی کسی زندہ اور مردہ کی ران کی طرف دیکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنے امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا ہے اور ان کو دائیں ہاتھ میں وصول کرتا ہے، پھر وہ ان کو یوں بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی گھوڑی، اونٹنی یا گائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ وکیع نے اپنی روایت میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق
قرآن مجید کے ان آیات سے ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو پکڑ لیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت چند مخصوص برتنوں اور 3 دنوں کے بعد تک قربانی کے گوشت کو بچا رکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گی۔ نیز میں نے تمہیں کچھ برتنوں سے منع کیا تھا، اب تم ان میں سے بھی پی سکتے ہو، لیکن ہر نشہ دینے والی چیز سے بچو۔ اور میں نے تمہیں 3 دن کے بعد تک قربانی کے گوشت کو بچا رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم جب تک چاہو اسے رکھ سکتے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے گھر والوں کو مسجدوں میں آنے سے ہرگز نہ روکے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے کہا، ہم تو ان کو روکیں گے۔ یہ سن کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو ان کو منع کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات تک اس بیٹے سے کلام نہیں کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے کہا، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت تو اتنا نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد والے مراحل اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے ہی نجات نہ پا سکا تو بعد والے مراحل اس سے مشکل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے جب بھی اللہ کے عذاب کے مناظر دیکھے تو قبر کا منظر سب سے ہولناک پایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی میت کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اس قرات کی طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ قرات تو احد پہاڑ کے برابر ہے یا اس سے بھی بڑا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت کی نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے 1 قرات ثواب ہوگا، اور جو تدفین سے فراغت تک انتظار کرے
اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول 2 قیرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا گریبان چاک کرے، رخسار پیٹے اور جاہلیت والی پکار پکارے وہ ہم میں سے نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس کو بھی کوئی جسمانی تکلیف لاحق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ دن اور رات میں خیر و بھلائی کے جو کام کرتا تھا تم وہ لکھتے جاؤ جب تک یہ میرے بندھن میں رہے۔